السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المیرا اکیڈمی کے زیر اہتمام الحمدللہ آج ہمارا مسائل النساء کورس کا پہلا سبق ہے۔ انشاءاللہ آخر تک اس کورس کو ہم مکمل کریں گے۔ آپ طالبات خشوع و خضوع سے اس سبق کو سنیں گے، ان مسائل پر غور کریں گے اور ان پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارا پہلا سبق ہے باب الوضو۔ وضو انسان کو ظاہری باطنی گناہ اور سستی چھوڑنے پر آمادہ کرتا ہے، اور جب بغیر وضو کے انسان نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کے اندر ایک قسم کی غفلت موجود رہتی ہے۔ یہی غفلت اسے دنیاوی خیالات و پریشانیوں میں لے جاتی ہے۔ اب جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے جا رہا ہے تو اسے یہ خوب چاق و چوبند اور چستی کے ساتھ حاضر ہونا ہے۔ اس میں یہ چستی وضو پیدا کرتا ہے۔ جدید میڈیکل سائنس اور مشاہدہ تجربے سے یہ بات مزید پختہ ہو گئی ہے کہ انسان کے اندر جسم کے زہریلے مواد بدن کے مختلف حصوں سے خارج ہوتے رہتے ہیں۔ وہ مواد ہاتھ پاؤں یا منہ سر میں آ کر ٹھہر جاتے ہیں اور مختلف قسم کے حصوں پر پھوڑے پھنسیوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ ایسے میں بدن کے مختلف حصوں کے ان اعضاء کو دھونے سے وہ زہریلے مادے یا تو دور ہو جاتے ہیں یا جسم کے اندر ہی ان کا جوش پانی سے بجھ جاتا ہے یا پھر بدن سے نکل جاتے ہیں۔ جو شخص ظاہری باطنی نظافت کا پابند ہو اسے اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ یحب التوابین، پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں توبہ کرنے والوں سے، ویحب المطہرین، اور پاکیزہ لوگوں کو، یعنی کہ اللہ محبوب رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزہ لوگوں کو۔ پاکیزہ رہنے سے نیک اعمال کی ادائیگی کی زیادہ توفیق بھی ملتی ہے۔ گناہ سستی سے جو روحانی نور چہرے جسم کے مختلف حصوں سے ختم ہو چکا ہوتا ہے وہ دوبارہ لوٹ آتا ہے، اور یہی روحانی نور وضو میں دھوئے جانے والے اعضاء میں قیامت کے دن چمکنے لگیں گے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث ہے ان امتی، یعنی میرا امتی قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ وضو کے آثار اس کے ہاتھ پاؤں اور چہرے آثار کی وجہ سے، وضو کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں اور چہرے روشن ہوگا۔ اس لیے تم میں سے جو کوئی اپنی روشنی بڑھا سکے وہ بڑھائے۔ ہمیشہ باوضو رہنے سے انسان فرشتے کے قریب ہو جاتا ہے اور شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ اب وضو جس ترتیب کا بذریعہ قرآن میں تعلیم دی گئی ہے، وضو کی جس ترتیب کی بذریعہ تعلیم قرآن میں تعلیم دی گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان احکام الہی کی مخالفت یا گناہ بھی اسی ترتیب سے کرتا ہے۔ اب جس عضو نے احکام الہی کی مخالفت میں پہلے حصہ لیا اس کا پہلے دھونا فرض کیا تاکہ اس کی توبہ پہلے ہو جائے۔ جیسے سب سے پہلے توبہ زبان کی کلی کو مسنون قرار دیا، کیونکہ انسان کی زبان احکام الہی کی مخالفت میں باقی اعضاء سے پہل کر جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثر خطایا ابن آدم فی اللسان ہی، یعنی بنی آدم کے اکثر گناہ اس کی زبان سے ہوتے ہیں، اسی سے کفر، غیبت، گالم گلوچ اور ہزاروں قسم کے بے حیا کلمات نکلتے ہیں۔ اس کے بعد ناک کی صفائی کو مسنون قرار دیا گیا ہے، اس سے دماغی غرور، تکبر سے توبہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد چہرے کو دھوئیں تاکہ بد نظری سے دور ہو جائیں، پھر دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے تاکہ گناہ چھوڑ دیے جائیں، پھر سر کے مسح کے ساتھ کان کا مسح بھی کیا جائے تاکہ غلط بات سننے سے اعتراض کیا جائے، پھر پاؤں کو دھویا جائے تاکہ گناہ کے راستے پر چلنے سے پیچھے ہٹ سکیں، جب گناہ کی سوچ آئے تو اسے ہم پیچھے ہٹ سکیں۔ اچھا، سرخی لگانا، ناخن پالش لگانا، وضو کا پانی اندر نہ جائے،
ان میں اگر کوئی ناپاک چیز ملی ہوئی ہو، یعنی سرخی میں اور ناخن پالش میں کوئی ناپاک چیز ملی ہو تو کوئی حرج نہیں، مگر ناخن پالش کی طرح سرخی کی تہ جم جاتی ہے، اس لیے اس کا بھی اتارنا ضروری ہے، یعنی وضو سے پہلے اگر سرخی لگی ہے تو اس کو بھی اتارا جائے تاکہ پانی ہونٹوں میں اچھی طرح لگ جائے۔ کام کرنے کے دوران ناخنوں میں میل چلا جاتا ہے تو وضو ہو جائے گا، مگر ناخن بڑھانا خلاف فطرت ہے، یعنی میل جانے سے وضو ہو جائے گا لیکن ناخن بڑھانا خلاف فطرت ہے۔ بغیر نیت کے وضو کر لیا تو وضو تو صحیح ہو جائے گا لیکن نیت کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ عورتوں کے لیے مسواک خواتین کے لیے بھی سنت ہے، لیکن اگر اس کے مسوڑے مسواک کو برداشت نہ کر سکیں تو ان کے لیے دنداسے کا استعمال بھی مسواک کے قائم مقام ہے، جبکہ مسواک کی نیت سے اس کا استعمال کریں۔ وضو کے دوران عورت کا سر پر دوپٹہ اوڑھنا، حد الوسع سر ننگا نہیں کرنا چاہیے مگر وضو ہو جائے گا، یعنی کوشش یہ کریں کہ بغیر دوپٹے کے وضو نہ کریں، لیکن اگر کیا تو وضو ہو جائے گا۔ مصنوعی دانت لگا کر وضو ہو جاتا ہے، اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناخن پالش لگانے سے وضو اور غسل اس لیے نہیں ہوتا کہ ناخن پالش پانی کو بدن تک پہنچنے نہیں دیتی۔ لبوں کی سرخی میں بھی اگر یہی بات پائی جاتی ہے کہ وہ پانی کی دل تک پہنچنے میں رکاوٹ ہو تو اس کو اتاریں، بغیر غسل اور وضو نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ پانی کے پہنچنے سے میں مانے نہیں، یعنی کہ پانی کو وہاں تک ہونٹوں تک پہنچنے سے نہیں روکتی تو غسل اور وضو ہو جائے گا۔ ہاں، اگر وضو کے بعد ناخن پالش یا سرخی لگا کر نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی، لیکن اس سے بھی بچنا بہتر ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔